جب اللہ کی وحی آئی زکوٰۃ دینے کی تو قارون نے کہا کہ میں زکوٰۃ دوں گا پر اپنے تمام مال و دولت کا 1000واں حصہ میں زکوٰۃ نکالوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر مطمئن۔ قارون اپنے گھر پہ جاتا ہے اور اپنے مال و دولت اور مویشی کا 1000واں حصہ نکالتا ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ حصہ بہت زیادہ اسے محسوس ہوتا ہے اور اس چیز سے بھی دینے سے کتراتا ہے۔ پھر وہ بنی اسرائیل کے ان سردار نے بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہاری مال و دولت پہ قبضہ جمانا چاہتے ہیں، تبھی تو وہ تم سے زکوٰۃ لینے کی اب بات کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے جو سردار اس کے پاس موجود تھے انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے بڑے ہیں، آپ بتائیے ہم کیا کریں۔ اس پر قارون نے کہا کہ ہمارے قبیلے سے کسی ایک ایسی عورت کو ڈھونڈو جو ان پر تہمت لگائے اور اس کے عوض میں ہم اس کو خوب ڈھیر سارا مال و دولت دیں گے۔ اور ایک عورت کو ڈھونڈا گیا۔ قارون اس عورت کے پاس گیا اور اس عورت کو ڈھیر سارے مال و دولت کی لالچ دی۔ وہ عورت مان گئی۔ اس کے بعد قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور جا کر انہیں دعوت دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کے سردار آپ سے کچھ نصیحت لینا چاہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ان سرداروں کے گروہ میں جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر نصیحت کرتے ہیں، اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، اگر وہ کنوارا ہے تو اسے 100 کوڑے لگا کر چھوڑ دیے جائیں، پر اگر وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ مر نہیں جاتا۔ ابھی اتنا سننا تھا کہ قارون کھڑا ہو کر یہ سوال کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے کہ کیا یہ نیم صرف بنی اسرائیل کے لوگوں پر ہی لاگو ہوگا یا آپ پر بھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وہ میں ہی کیوں نہ ہوں، وہ نیم مجھ پر بھی لگیں گے۔ تب قارون اس عورت کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس عورت کا ایسا کہنا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو کہتے ہیں کہ تمہیں واسطہ ہے اس اللہ کا جس نے دریا پھاڑ کر ہمیں راستے دیے، تمہیں واسطہ ہے اس اللہ کا جس نے مجھ پر توریت نازل کیا، تم سچ بولو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہ عورت خوف زدہ ہو جاتی ہے، ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قارون نے مجھے یہ کہنے کے لیے بہت زیادہ مال و زر کی لالچ دی تھی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بڑے غم زدہ ہوتے ہیں اور ترنت سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ سے رو کر دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ترنت وحی نازل کر اور یہ حکم سناتے ہیں کہ یا موسیٰ علیہ السلام، میں نے زمین کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ آپ کی بات کی اطاعت کرے گی، آپ حکم دیجئے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بد دعا دیتے ہیں کہ اے زمین تو دھنس جا۔ اس پر قارون اپنے کمر تک زمین میں دھنس جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام یہ زمین کو حکم دیتے ہیں کہ اے زمین تو اور دھنس جا۔ اس کے بعد قارون اپنے گلے تک دھنس جاتا ہے اور وہ موسیٰ علیہ السلام سے اب گزارش کرتا ہے اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے اور ان سے معافی، اور یہ ساری چیزیں ناکامیاب ہوتی ہیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام پھر زمین کو دھنسنے کا حکم دیتے ہیں اور وہ زمین قارون میں دھنسا لیتی ہے اور زمین بالکل برابر ہو جاتی ہے کہ قیامت تک قارون زمین کے نیچے تک دھنستا چلا جائے گا۔ جب یہ ہو گیا تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پھر تہمت لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے مال و دولت اور اس کے خزانے کے لیے اسے زمین میں غرق کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کے تمام خزانے، اس کے تمام محلات کو زمین میں غرق کر دیا۔ یہ ہے عبرت ان تمام لوگوں کے لیے جو تکبر کرتے ہیں اپنے مال و دولت پہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مال و دولت سے نوازتے ہیں تو آپ اللہ کو اس میں شریک ٹھہرائیں۔ آپ کبھی خود بینی نہ کریں کہ یہ آپ کے محنت کے بدولت ہے۔ آپ کبھی یہ نہ کہیں کہ آپ کے علم کا ذریعہ سے، آپ کے علم کی وجہ سے یہ مال و دولت اور آپ کے محنت کی وجہ سے مال و دولت آپ کو حاصل ہوا۔
اگر ایسی بات ہوتی تو محنت کرنے والے ہمارے ارد گرد بہت موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ مال و دولت اور خزانے ان کے پاس نہیں ہیں۔ تو بے شک مال و دولت انہی کے پاس ہوتی ہے جنہیں اللہ نوازنا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی صرف غریبی سے ہی نہیں بلکہ مال و دولت دے کر بھی آپ کو آزماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمین کو راہ حق پر اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔